شہر میں رات گئے مختلف علاقوں میں بارش کوٹ لکھپت رائمنڈ روڈ فیصل ٹاؤن شپ میں بوندا باندی کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسب 62% ہے محکمہ موسمیات کی شہر میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیشگوئی میں نعیم الرحمان خان ابن محمد زاہد خان مرحوم جسے جماعت اسلامی پاکستان کا امیر منتخب کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھوں گا۔ نئی قیادت نیا عزم نئی سوچ جماعت اسلامی میں نئے دور کا آغاز حافظ نعیم الرحمان نے جماعت اسلامی کے چھٹے امیر کا حلف اٹھا لیا۔ حافظ نعیم الرحمان حلف لیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ خطاب میں کہا فارم 45 والے پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں، فارم 47 والوں کو قوم پر مسلط کیا گیا، سازش سے کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تقریب حلف برداری، سابق امیر سراج الحق سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ حافظ نعیم الرحمان اپریل 2029 تک امیر جماعت اسلامی کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ سیاسی اور سماجی قائدین کا حافظ نعیم الرحمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محکمہ داخلہ نے لاہور سمیت 10 اضلاع میں 21 اپریل تک دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر پابندی۔ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کے 10 اضلاع میں دفعہ 144 کا نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں تیز۔ 14 حلقوں میں 174 امیدوار انتخابی میدان میں۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل۔ حساس پولنگ سٹیشنز کے CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کا اہتمام۔ پولنگ ڈے پر پولیس، رینجرز اور آرمی کے جوان ڈیوٹی دیں گے۔ کیمروں کی خریداری اور تنصیب کے لیے گرانٹ بھی منظور۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا کہ 8 فروری کی رات کو جو کام ہوا ہے اور وہ کام رات 11 بجے کے بعد شروع ہوا اور آج دن تک ہم افیکٹی ہیں، جس میں الیکشن کمیشن بائسڈ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے جو خط لکھا ہے اس میں کانٹینٹس یہ ہے، اس کی روح یہ ہے کہ ہم صرف احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے MPAs اور MNAs کے کینڈیڈیٹ ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، ان کو مکمل طور پہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ کوئی کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی، کوئی ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ اب میں سن رہا ہوں کل کو جلسہ، یہ کل کا جو ہم نے واویلا کیا ہے تو ایک جلسہ کو میں شاید کو اجازت وہ دے رہے ہیں۔ ادروائز ہمارے جو 12 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ کسی حلقے میں بھی یہ اجازت نہیں دے رہے۔ پولیس ہمارے پیچھے ہے، ان کے ہمارے ریپرزنٹیٹیو کے، ہمارے ورکرز کے۔ انتخابی سرگرمیوں کے لیے اجازت نہیں مل رہی۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف احمد خان بچھر کہتے ہیں 8 فروری کو جو ہوا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن سے انصاف کی توقع نہیں۔ پنجاب کے حکمران روٹی 16 روپے کرنے کی شعبدہ بازی میں مصروف ہے۔ ضمن انتخاب کے لیے NA 119 کا معرکہ کون سر کرے گا؟ 9 امیدوار میدان میں آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے علی پرویز ملک، سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق مد مقابل، PP 149 سے IPP کے شعیب صدیقی اور سنی اتحاد کونسل کے ذیشان رشید آمنے سامنے۔ ووٹرز کا حلقے میں مسائل کا شکوہ۔
PP 149 में इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गईं। IPP के उम्मीदवार शुएब सदीकी अपनी जीत के लिए पुरअज़्म। इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में रैलियाँ और कन्वेंशन का इनेकाद। शुएब सदीकी कहते हैं, अहले इलाका की मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ। शहर में ज़िमनी इंतखाबात का जोर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाजी मोहम्मद हनीफ और मियां वाजिद ज़हूर PP 147 में मुतहर्रिक। हाजी हनीफ नून लीग के उम्मीदवार मलिक रियाज की कामयाबी के लिए पुरअज़्म। कहा, हमजा शहबाज ने यह नशिस्त खाली की थी। PP 147 से मलिक रियाज ही कामयाब होंगे। लीगी रहनुमा इंतखाबी तैयारियों में रात दिन मसरूफ है। हुकूमत ने पोल्ट्री एसोसिएशन के सामने घुटने टेक दिए। पोल्ट्री एसोसिएशन की 2 रोज़ा हड़ताल कम कर गई। आइंदा दिनों में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्की। हुकूमती अमल दखल ख़त्म होने पर पाकिस्तान और पंजाब पोल्ट्री और फार्म मालिकान कीमत का तयन करेंगे। सस्ती रोटी और नान हुकूमत के लिए बन गया बड़ा इम्तिहान। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन से मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल कहते हैं, हुकूमत फाइन और आटे की कीमत में कमी करे, तभी रोटी और नान नई कीमत पर फरोख्त होंगे। सरकारी कीमत पर रोटी और नान की दस्तयाबी का अज़म। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के टेम्पल रोड और क्रीम पार्क में छापे। महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 अफराद को गिरफ्तार करा दिया। बिलाल यासीन ने कहा, रोटी और नान की कीमत पर अमल दरामद तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़िला इंतजामिया की कार्रवाइयों में 98 मुकदमात दर्ज हुए। नान रोटी की कीमत में कमी के असरात आवाम तक पहुँचाने हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ज़िला इंतजामिया को हुक्म। कहा, रिलीफ के समरात शहरियों तक पहुँचाने की कोताही नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर लाहौर ने इजलास में सफाई इंतजामात का भी जायजा लिया। साफ जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अवाम की सेहत से खिलवाड़, न मिलावट माफिया का वार। अवाम दुश्मन अनासर के लिए फूड अथॉरिटी का शिकंजा तैयार। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। मुल्तान रोड पर प्लांट से 6000 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध बरामद। फिलिंग मशीनें, गैस सिलेंडर और तैयार कोल्ड ड्रिंक्स जब्त कर ली गईं। जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महंगाई से सताए अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली के बिल आएंगे पहले से भारी। बिजली की कीमत में 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। CPPA नेपरा की दरख्वास्त पर 26 अप्रैल को समाअत करेगा। इजाफा अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में तजवीज़ किया गया। PTI की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल कर दी गई। साबिक वजीर सेहत का मेडिकल इमरजेंसी में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस लेने में दुश्वारी और खांसी की तकलीफ थी। इंडिया तो आए हुए ते दुनिया भर तो आए हुए मेरे सिख भरा, भैन, मावा, बुजुर्ग सबनों मेरे वालों ते नवाज शरीफ साहब वालों बहुत बहुत जी आया नूं ते तानू ताड़ा आना, ताड़ा इत्थे आना, पाकिस्तान की धरती विच आना, बाबा गुरु नानक जी की धरती ते आना, साडे सिर मत्थे थे, साडियां सिर अखां ते तानू दिल दिया गहराइयां तो बहुत 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 जी आया नूं। पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड का इजरा होगा। मरियम नवाज की स्पेशल अफराद का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत। ख़वातीन पर तशद्दुद के सद्देबाब के लिए VAWC सेंटर बनाने की भी मंजूरी। बैसाखी पर अपने पैगाम में कहा, सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट हारिफ की मुलाकात। ज़राअत, टेक्नोलॉजी, तजारत और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। रूसी सफ़ीर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, रूस के ज़राई तजर्बे से इस्तिफ़ादा चाहते हैं।
پلاسٹک بیگز کا 5 جون کے بعد استعمال جرم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی کی منظوری دے دی۔ کہا 5 جون سے پلاسٹک کے تھیلوں کو استعمال پر پابندی کا اطلاق ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا آگاہی مہم 22 اپریل سے شروع ہوگی۔ شہباز گل ملک میں مذہبی منافرت اور افراتفری چاہتے ہیں۔ پنجاب پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے خلاف امریکی قونصل خانے میں شکایت کر دی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے نام درخواست میں کہا ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کے خلاف ٹویٹ الزام تراشی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بدر شہباز وڑائچ کو نئی ذمہ داری مل گئی۔ وزیر اعظم نے بدر شہباز وڑائچ کو اپنا میڈیا کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بدر شہباز طویل عرصے سے مسلم لیگ نون کی میڈیا ٹیم کے مرکزی رکن ہیں۔ پارٹی کے لیے خدمات پر نئی ذمہ داری ملی۔ وائیونٹ ریلوے ورکشاپ میں کام نہ ہونے پر 66 مزدور نوکری سے فارغ۔ مزدوروں کا ریلوے ورکشاپ کے باہر احتجاج۔ کہتے ہیں 22 سال سے کام کر رہے ہیں، عمر کے پچھلے حصے میں نوکری سے نکال کر زیادتی کی گئی، نوٹس دیا گیا، نہ کوئی گریجویٹی دی گئی آ رہی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ محکمہ بلدیات کا تعمیراتی ایجنسی اختیار بلدیہ عظمیٰ کو منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ذیشان رفیق نے چیف منسٹر لاہور ریویمپنگ پلان میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا لاہور کی 188 اور واسا کی 207 اسکیمیں 30 جون تک مکمل کی جائیں۔ صوبے میں علاج معالجہ یقینی بنانے کا مشن۔ میاں منشی ہسپتال میں صوبائی وزیر صحت اور وزیر خوراک کی زیر صدارت اجلاس۔ چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھٹی نے بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہسپتال میں ٹراما سینٹر اور سینٹرل آکسیجن سپلائی کا منصوبہ جلد مکمل ہوگا۔ ماڈل تھانوں کی طرز پر نادرا کے دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ سید محسن نقوی کہتے ہیں نادرا کے ماڈل دفاتر قائم کرنے سے سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی۔ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر جاری سمز بند کرنے کا حکم۔ کہا عوام کی سہولت کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس ختم کی جا رہی ہے۔ محکمہ ایکسائز میں پولیس کی طرز پر کانسٹیبلز بھرتی ہوں گے۔ محکمہ ایکسائز کو منظوری مل گئی۔ ذرائع کے مطابق گریڈ 5 کے 124 کانسٹیبلز کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ اور آئی جی پنجاب معاونت فراہم کریں گے۔ لاہور بورڈ کو داخلے بھیجنے والے اداروں کی پورٹل کھولنے کی مشروط اجازت۔ بورڈ آف گورنرز کے مسترد کردہ کیسز کو مسترد ہی رکھا جائے گا۔ چیئرمین محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس۔ 21 نجی اداروں کے طلباء کے داخلے بھیجنے کا کہہ دیا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے سالانہ امتحانات کا آغاز۔ 1,95,600 امیدوار امتحان دیں گے۔ لاہور ڈویژن میں 800 سے زائد امتحانی سینٹرز قائم۔ سینٹرز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ نقل کی روک تھام کے لیے خصوصی اسکواڈ بھی تشکیل۔ اپنی سواری خود مختاری اسکیم۔ لاہور کالج ویمن یونیورسٹی میں طالبات کو آسان اقساط پر موٹر بائکس کی فراہمی کے لیے آگاہی تقریب۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کہتے ہیں طالبات کو اپنی سواری سے آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ صوبائی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر فاروق نوید نے کہا موٹر بائکس اسکیم سے طالبات کو سفری سہولیات میسر ہوں گی۔ ای کامرس گیٹ وے پاکستان کے زیر اہتمام ITCN ایشیا ایکسپو سج گئی۔ 800 سے زائد گلوبل برانڈز کی شرکت۔ 3 روزہ ایکسپو میں 20 سے زائد علمی سیشن ہوں گے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ کہتی ہیں حکومت IT کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار، پاکستان کو IT کا ہب بنائیں گے۔ خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ جاری۔ مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے میدان مار لیا۔ گوہر نفیس اور سخی سرور نے سہیل مسعود اور اظہر مغل کو شکست دی۔
عمران راتھوڑ اور شجاعت علی کی جوڑی بھی کامیاب۔ پہلی چیف منسٹر پنجاب بیس بال چیمپئن شپ کا آغاز، مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس۔ پہلے روز فیصل آباد کا پلڑا بھاری رہا، خواتین اور مردوں کے دونوں میچ میں لاہور کو شکست۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کہا پاکستان میں غیر ملکی کوچز آنے سے بیس بال کا کھیل مزید بہتر ہوگا۔ چیمپئن شپ کا فائنل 21 اپریل کو کھیلا جائے گا۔